اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے نا اوپر سے لے کر نیچے تک، چاہے اس کے ہاتھ میں مملکت ہے، کچھ بھی ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ بادشاہی صرف اسی کی ذات کو سزاوار ہے، تکبر صرف اسی کے لیے ہے، عنایت صرف اسی کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر اس نے رکھی ہے، رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، اسی ڈھیلی رسی کی وجہ سے ہر ایک انسان دعویٰ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب سانسیں جیسے ہی بند ہوں گی، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، تو اس دن ایک ہی آواز ہوگی، لمن الملک اليوم، آواز ایک آئی، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا فنا ہوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک دفعہ ہم نے فنا ہونا ہے بالکل، کل من علیہا فان، ٹھیک ہے، سب کچھ فنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ۔ اچھا، جو یہ فنائیت کا پروسیس ہے نا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، اس وقت یہ اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کون ہے؟ تو کوئی آواز دینے والا تو نہیں ہوگا، جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ خود ہی کہے گا، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، کہ ایک شخص کے پاؤں سے ٹھوکر لگی نا، پاؤں سے جیسے ہی ٹھوکر لگی تو اس سے آواز آئی کہ او نادان ذرا دیکھ کے نہیں چلتا، تو اس نے کہا کہ یہ آواز کیسی؟ جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ ایک کھوپڑی تھی۔ یہ ایک تمثیلی واقعہ ہے، تمثیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال دینا، مثال کے ذریعے سے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کھوپڑی بولی یا اس نے کلام کیا، یہ ایک مثال ہے۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے اور کیسے بولی؟ اس نے کہا کہ دیکھ کر چل، اکڑ کر نہ چل، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اکڑو نہیں، عجز اختیار کرو۔ کبھی کبھار اگر اکڑ پکڑ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، بڑا غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مستقل اکڑ کے اوپر اکڑے رہنا یہ انسان کو توڑ دیتا ہے، تباہی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک ریاست کا بادشاہ تھا، میرے حکم سے گردنیں لوگوں کی کٹتی تھیں، اقتدار میرے ہاتھ میں تھا۔ وہی بات، میرا اقتدار اتنا مضبوط تھا کہ میں نے کہا کہ کون مجھے شکست دے سکے گا، کون مجھے مار سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج یہ حالت ہے کہ میری قبر شکستہ ہو گئی، ہڈیاں گل گئیں، لیکن یہ کھوپڑی سلامت رہی، اور ہوا نے میری اس کھوپڑی کو اٹھا کر لوگوں کے راستوں میں، راہ گزر میں ڈال دیا۔ جو گزرتا ہے مجھے ٹھوکر مارتا ہے، جو گزرتا ہے مجھے ٹھوکر مارتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے، اس کی وجہ ایک ہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان اللہ کی حاکمیت کو بھول جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اگر وہ ہے تو اس کے پیچھے سبب ہے، اگر سبب کو نکال دو تو وہ نہیں ہے۔ یہی بات سمجھنے کی اور یہی لب لباب ہے اس ساری بات کا، مالک یوم الدین، جو ہم سمجھے اگر وہ ہے، اگر میں ہوں یا اگر وہ ہے، اگر فلاں ہے، اگر تم ہو، اگر ہم ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ سبب ہے۔ سبب کو نکال دو تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو چیزیں سبب کے ساتھ جڑی ہیں ان کے لیے عاجزی بہتر رہتی ہے، ان کے لیے کیا بہتر رہتی ہے؟ عاجزی بہتر رہتی ہے، ان کے لیے اس بڑی شان کے سامنے جھکنا ہی بہتر رہتا ہے۔ وہ اگر اپنی شان یا اپنا قلعہ بلند کرنے پر تل جائیں گے تو بڑے دنیا کے اندر آئے، اور دنیا بڑی پڑی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔